حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں تو روزانہ ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہی ہے، روزانہ رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں رب تعالیٰ کی جانب سے یہ سوال یہ صدائیں بلند ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، اور اس طرح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں رحمت بھری بندوں کے لیے، وہ رات میں آتی ہے۔ اور دنوں میں جو گھڑی قبولیت کی آتی ہے وہ صرف جمعہ کے دن آتی ہے، اور جمعہ کے دن اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں، جس میں ایک اشارہ ہمیں دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساعت، وہ گھڑی جس کی جمعہ کے دن امید کی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ عصر کے بعد سے آفتاب ڈوبنے تک تلاش کرو، ڈھونڈو۔ گویا حدیث پاک میں ایک اشارہ بھی دیا گیا کہ ایک اشارہ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں اسے تلاش کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرو، دعائیں کرو۔ اور جمعہ کے دن یہ جو گھڑی ہے یہ بڑی برکت والی گھڑی ہے، اور اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ختم خواجگان کئی بزرگوں کا جو سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے مختلف سلاسل میں، اس میں بھی کئی ایک سلاسل میں عصر کے بعد جمعہ کے دن یہ سلسلہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی ایک حکمت آج ہمارے سامنے آ گئی کہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو ان بزرگوں نے اس ذکر کے لیے ایک ایسا وقت کا انتخاب فرمایا جس میں یہ گھڑی آتی ہے، تو اس میں وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں مشغول اور مگن رہتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو، اس کے ذکر میں مشغول ہو، اس سے دعائیں مانگنے میں مشغول ہو، اس کی عبادت میں مشغول ہو، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اور بندے کا وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہر جمعۃ المبارک کو آستانِ عالیہ قادریہ سوڈیوال کالونی لاہور میں یہ ختم خواجگان قادریہ، یہ ذکر اللہ کی محفل جو ہے وہ سجائی جاتی ہے، اور جمعہ کو عصر سے مغرب یہ محفل ہوتی ہے۔ تو وہ بزرگوں کا طریقہ ہے جس کو ہم نے بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو میرے وہ بھائی بہنیں جو مختلف پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، شرکت فرمایا کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔